ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت کی واجب الاحترام صدر تقریب اور باقی اساتذہ کرام اور جملہ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے مرکزی ادارہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمجر میں ایک بڑا پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر مہمان خصوصی MLA حلقہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس اسکول کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا۔ دھوپ بھی سخت ہے اور کافی وقت بیت چکا ہے، تو اب جو ہے چھٹی کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور اس تقریب کو ختم کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چند کلمات آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کر کے آپ کو چھٹی کرنے کی اجازت دے دوں گا۔ اور یہ ایسی تقریبات منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان میں اور بچوں میں اور بڑوں میں جوش اور بلبلہ پیدا ہو، ایک جذبہ ابھرے اور ایک بڑی تمنا اور بڑی امید لگا کر اس کی طرف گامزن ہوں، اور تاکہ وہ پرواز کرنے کو پہنچے اور وہ ثریا تک پہنچ جائے اور اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لے۔ علم ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خداوند قدوس نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا فرمایا، اے نبی اقرا۔ پہلی وحی جو آسمان سے زمین پر آئی وہ وحی یہ ہے، اقرا، اے نبی تو پڑھ۔ اب جو ہے علم کی اتنی بڑی فضیلت کس سے ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں نبی صلی والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس میں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، علم حاصل کرو۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب کرنا، ایک خسر کرنا چھوڑ دیں، بات سنے نہ چھٹے۔ علم کی طلب کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ گھر سے بستہ اٹھا کر اپنے مکتب کی طرف آتا ہے، یہ راستہ چلتے ہوئے یہ سارا وقت جو ہے اس کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، اور ایک شخص بستہ اٹھا کر کتابیں اٹھا کر مکتب میں استاد کے پاس پڑھنے کو جا رہا ہے، یہ سارا وقت یہ اس کا عبادت ہے۔ جس طرح کہ وہ نماز میں گزرا ہوا وقت عبادت ہے، اسی طرح یہ وقت بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے علم کا یاد کرنا یہ تسبیح ہے۔ ایک آدمی تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور ایک آدمی اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ جتنا ثواب تسبیح والے کو مل رہا ہے اتنا ثواب اس سبق یاد کرنے والے کو مل رہا ہے۔ اور علمی تحقیقات میں بحث کرنا یہ جہاد ہے۔ ایک آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور ایک آدمی جو نا علمی تحقیقات میں بحث کر رہا ہے، یہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ علم پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ علم کا پڑھنا صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور علم کا خرچ کرنا، استاد طالب علم کو علم پڑھا رہے، اب یہ اس علم کا پڑھانا یہ خداوند قدوس کے ہاں قربت کا ذریعہ ہے۔ اور علم جو ہے وہ جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم تنہائی میں محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے کہ انسان پر غم آ گیا، وہ اس علم کی وجہ سے جو ہے وہ اس علم کی وجہ سے اس رنج سے بچ سکتا ہے، خوشی سے جو ہے بسا اوقات خوشی انسان کی جان لیوا بن جاتی ہے، وہ خوشی بھی اس علم کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اور رنج اور غم سے بھی اپنے اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، اے نبی پڑھیے، یہاں مفسرین نے ایک بہت بڑا نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ
کیا خوراک استعمال کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کا خون بچے کی خوراک ہوتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے. لیکن کھانا جو کھاتا ہے آدمی وہ منہ سے کھاتا ہے اور دیکھتا آنکھوں سے ہے. لیکن ماں کے پیٹ میں آدمی بچہ جو ہے وہ کھانا استعمال کر رہا ہے، خوراک کھا رہا ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں کھا رہا، وہ ناف سے کھا رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہاں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ بھائی دیکھو، جب انسان بچے کے اختیار میں نہیں تھا تو اللہ نے اس کے منہ کی کیسے حفاظت کی کہ ماں کا گندا خون، ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں بہت بڑی ہستی، لیکن ماں کا خون بھی ناپاک ہے. خون بہرحال ناپاک ہے. ماں کی بہت بڑی منزل، ماں بہت بڑی قابل وقت اور ماں کا بہت بڑا درجہ، لیکن اس کے باوجود ماں کا خون ناپاک خون ہے. وہ خون اس بچے کی خوراک ہے، لیکن وہ ناپاک خون اللہ اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں داخل نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ناف کے ذریعے سے اس کے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں. تو یہاں مفسرین نے یہ کہا کہ دیکھو، بچے کے اختیار میں نہیں تھا تو اللہ نے بچے کے منہ کی حفاظت کی. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی خوراک دودھ ہے. اب دودھ جو ہے منہ سے وہ لے رہا ہے اور پھر پیٹ کے اندر اس کی خوراک پہنچ رہی ہے. لیکن کرتے کرتے بچہ جوان ہوتا ہے اور بچہ جو ہے اپنے منہ سے جو ہے نا وہ گندگی کے الفاظ بولتا ہے. اسی منہ سے جو ہے نا وہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے. جب اس کے اختیار میں نہیں تھا تو اللہ نے اس کے منہ کی کتنی بڑی حفاظت کی، اور جب اس کے اختیار میں ہے اور کتنی بڑی چیز کو جو ہے یہ وہ گندگی کا ذریعہ بنا رہا ہے اور اپنے منہ کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ اپنے منہ کو گٹر سے بھی جو ہے وہ زیادہ بدبودار بنا رہا ہے. تو اپنے منہ کو گٹر نہیں بنانا چاہیے اور اپنا منہ جو ہے پاک صاف رہے. اور وہ پاک صاف کیسے رہے گا؟ کہ جب ہم اس سے اچھے بولیں گے اور اچھی باتیں کریں گے اور سچ بولیں گے اور اپنا سبق یاد کریں گے اور جو برائیاں ہیں، جو منکرات ہیں، ان کو اپنی زبان سے نہیں گویائی کریں گے. تو علم جو ہے اقرا پڑھیے، اے نبی پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ. علم اللہ کے تعاون اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. اقرا پڑھیے بسمی، اور بسمی لگا کر یہاں با ذکر کی، اور با مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ با ذکر کی اور با کا معنی ہے تعاون حاصل کرو. اور تعاون کس کا حاصل کریں؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے تعاون کے ساتھ پڑھو کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اور کیسے پیدا کیا ہے اس کی آگے جو ہے نا آگے تصویر کھینچی ہے. تو اللہ کے تعاون کے ساتھ ہم پڑھیں. بھائی کھانا ہماری ضرورت ہے، سائنس ہماری ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہماری ضرورت ہے، کمپیوٹر ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے. یہ چیزیں ضرورت کے درجے میں پوری ہونی چاہیے. یہ چیزیں ضرورت کے درجے میں پوری ہونی چاہیے. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ دین ہے، کہ ہمارا بچہ نماز کا پابند ہو. ہمارا بچہ نماز کا پابند ہو. وہ کس طرح ہوگا؟ کہ جب والدین اس کی تربیت کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو. اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اور ان کو مارو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اور ہمارے گھروں میں ننھے منھے بچے جو 7 سال کی عمر کو پہنچ چکے، والدین ان کو نماز کا حکم کریں اور 10 سال کی عمر کو پہنچے ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو نماز کا حکم کریں اور ان کو نماز پڑھائیں. سچ کا عادی بنائیں، برے ماحول کے اندر اس کو نہ گھسائیں. اور جو ہے نا یہ موبائل کی لعنت، ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے. اور یہ جو ہے نا انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے، یہ زہر قاتل ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوشے گزار کروں. ہمارے ہاں یہ کے جی اسکول ہیں اور اسی طرح جو نا پرائیویٹ اسکول اور کچھ سرکاری اسکول بھی ہیں. ان سکولوں میں